إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے درے ہیں اتنے درود آپ پر سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر آسماں کے دوشالے میں لٹکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں جس قدر لفظ ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں باوقار علماء کرام معزز سامعین عظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں پردوں میں بیٹھی ہوئی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دامہ فیوزہم مدیر اعلیٰ مدرسہ ہادہ شفقتیں ان کی محبتیں پھر ایک مرتبہ آپ کے دیار کی حاضری کا شرف بخش رہی ہیں حضرت مولانا شمیم احمد صاحب ناظم اعلیٰ مدرسہ ہادہ ان کے ایما پر ان کے حکم پر مختصر سے وقت کے لیے حاضری ہوئی باقی آپ سب کی محبتیں اللہ
صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ ذرا سا یہ غور کریں، ذرا سا ذہن کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی الفت رکھتا ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی برداشت کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، بلکہ یہیں تک نہیں، اپنے ایسے اوقات عطا کرتا ہے، ایسے وقت ہمیں دیتا ہے، ایسے لمحے ہمیں دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ ان لمحوں میں مجھے یاد کر لے، میری طرف چل کر کے آ جائے، ذرا سا احساس ہو جائے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ جائیں، دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے، ان تمام کے ہوتے ہوئے صرف آ کر کے مجھ سے اتنا کہہ دے، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میرا اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں، اپنے بندوں پر مغفرتوں کے فیصلے، اپنے بندوں پر جنتوں کے فیصلے میرا اللہ کر دیتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی علامت کبھی شعبان کا مہینہ دیتا ہے، میرے بندے عبادت کر لے، میرے قریب ہو جا، کبھی شعبان کے مہینے میں شب برات کی رات عطا کرتا ہے، جس کو میں اور آپ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ رات عطا کرتا ہے، میرا بندہ کھڑا ہو جائے، تنہائی میں چلا جائے، سجدے میں گر جائے، قیام میں آ جائے، رکوع میں چلا جائے اور صرف اتنا کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی کے فیصلے کر دوں گا، پھر اس پورے شعبان کو برکتوں سے بھر کر کے رکھتا ہے، رحمتوں سے بھر کر کے رکھتا ہے۔ ابھی یہ سلسلہ مکمل نہیں ہوتا کہ پھر رمضان المقدس کا مہینہ عطا کرتا ہے، کتنا برکتوں سے بھرا ہوا، کتنا رحمتوں نعمتوں سے بھرا ہوا۔ اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو کیوں عطا کرتا ہے؟ تاکہ میرا بندہ میرے قریب رہے، شیطان کے بہکائے سے اگر وہ دور ہو گیا تو میرے قریب ہوتا چلا جائے، پھر اتنا برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ دیتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے تھے، محبوب خدا صحابہ کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے، اے میرے صحابہ دیکھتے ہو، ارے وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ صحابہ سمجھتے کوئی مہمان ذی وقار آ رہا ہے، صحابہ معلوم کرتے یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے رمضان المقدس کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر اس کی تعریف مختلف طریقے سے فرماتے تھے، اے میرے صحابہ جانتے ہو کتنا رحمتوں سے بھرا ہوا، اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی الفت رکھتا ہے کہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے شیطان کو بھی قید کر دیا جائے گا، شیطان کو بھی بندوں سے الگ کر دیا جائے گا کہ کہیں یہ شیطان اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور نہ کر دے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے، اس لیے شیطان کو بھی قید کر دیا جائے، شیطان کو بھی ایک طرف ڈال دیا جائے تاکہ بندہ میری عبادت میں انہماک کے ساتھ پیش آ جائے۔ چنانچہ اللہ کا بندہ جب عبادت کی تیاری کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی تیاری کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، یہاں تک کہ سحری کے وقت میں میرا اللہ رحمتیں اور برکتیں برساتا ہے، پھر افطاری کے وقت میں اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سحری سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس کے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، اس بو کو میرا اللہ مشک سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب وہ سحری کر کے روزے کا ارادہ کر لیتا ہے اور پورے دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، ادھر اللہ اپنے فرشتوں سے اپنی بندے کی جنت کو روزانہ سجواتا رہتا ہے۔ اے فرشتوں کی جماعت، اس روزہ رکھنے والے کی جنت کو سجا دیا جائے، خوبصورتی کے ساتھ مزین کر دیا جائے، اس کی جنت کو پارونق کر دیا جائے، پروقار کر دیا جائے، کیونکہ میرا بندہ صبح سے لے کر شام تک
میرے لیے بھوکا اور پیاسا ہے، خالی بھوکا اور پیاسا نہیں، خالی بھوک کو برداشت کرنے والا نہیں، خالی پیاس کو برداشت کرنے والا نہیں۔ اب جیسے ہی رات ہو جائے گی، رات کی اندھیری چھا جائے گی، اب یہ قرآن کی محبت میں کھڑا ہوگا، اب یہ قرآن کی الفت میں کھڑا ہوگا اور قرآن کو سننے کے لیے آئے گا، قرآن کو سنانے کے لیے آئے گا۔ یہ ایسے جذبات بندے کے ہوتے ہیں، یہ ایسی محنتیں بندے کی ہوتی ہیں۔ میرا اللہ فخریہ طور پر فرشتوں کو بلاتا ہے، اے فرشتوں ذرا دیکھو، تم تو انہیں بنانے کے لیے منع کر رہے تھے، تم تو کہہ رہے تھے کہ لڑائی کریں گے اور جھگڑے کریں گے، لیکن ذرا دیکھو پورا دن بھوکا اور پیاسا ہے، پورا دن میری محبت میں اپنی پیاس اور بھوک کو برداشت کر رہا ہے، اور ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ پھر رات کے اندھیرے میں آ کر کے کھڑا ہو گیا، قرآن کو سنتا ہے یا قرآن کو سناتا ہے، پوری رات عبادت میں لگاتا ہے۔ فرشتے پھر فخر کے طور پر اپنے رب سے کہتے ہیں، اے ہمارے رب ذرا ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی تیرے ان بندوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ فرشتوں کو اجازت دیتا ہے جو رات کے اندھیروں میں چلتے ہیں، اور جب بندہ تراویحوں میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے، سننے اور سنانے کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے، قرآن کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے، ادھر فرشتے برابر میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میرے اللہ کا فرمان ہے، اے فرشتوں جو عبادت کرنے والا بندہ اگر تم سے مس ہو گیا، اگر تم سے ٹچ ہو گیا، تو پھر یاد رکھنا ہم اس بندے کو قیامت تک کے لیے نیک بختوں میں سے لکھ دیں گے۔ جو بندہ عبادت کی حالت میں فرشتوں سے ٹچ ہو گیا اس رمضان کے مہینے میں، تو میرے اللہ کا اشارہ اور وعدہ، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کو قیامت تک کے لیے نیک بختوں میں سے لکھ دیا ہے، یہ نیک لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں اس قدر نازل ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے، میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان عطا کرے، رحمتوں سے بھرا ہوا عطا کرے، جس کے تعلق سے فرماتے تھے میرے آقا کہ اس کی نفل فرض کے برابر ہیں اور اس کے فرض 70 فرضوں کے برابر ہیں۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ ہر قدم پر بندے کے لیے نیکیاں ہیں، اور میرا اللہ روزانہ اپنے لامحدود بندوں کی مغفرت کے فیصلے کرتا ہے، جنت کے فیصلے کرتا ہے۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا کہ میرے اللہ نے اس رمضان کے شروع کے 10 دن رحمتوں کے بنائے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرتوں کے بنائے ہیں، اور تیسرے 10 دن اگر اللہ کے بندے نے اپنا نام جہنم میں بھی لکھوا رکھا ہوگا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، غلطیوں کی بہتات کی وجہ سے، اگر اللہ کی رجسٹروں میں اس نے نام جہنم میں لکھوا رکھا ہوگا، تو آخری 10 دن تو اتنے قیمتی ہیں کہ اگر بندہ چاہے اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنا نام جہنم سے کٹوا کر جنت میں لکھوا دے۔ یہ تیسرے 10 دن اللہ ایسے گناہگاروں کے لیے رکھتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، پھر اسی میں شب قدر عطا کرتا ہے جو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل بنائی ہے، جس کی عبادت 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں ذرا معلوم کرو، ابھی یہ سلسلہ مکمل نہیں ہوا، ہاں پھر اللہ چاند کی رات عطا کرتا ہے، جس کو حدیث مبارکہ کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ ہاں جو مزدوری کے بٹنے کی رات ہے، مزدوری کے تقسیم ہونے کی رات ہے، فرماتے تھے میرے آقا یہ ایسی رات ہے اللہ اپنے مزدوروں کو مزدوری دیتا ہے۔ کون مزدور ہیں؟ جو دن میں بھوکے اور پیاسے رہے۔ کون مزدور ہیں؟ جو رات کے اندھیروں میں کھڑے رہے۔ کون مزدور ہیں؟ جو تہجد کی پابندی کرتے رہے۔ کون مزدور ہیں؟ ہاں جو شب قدر کو تلاش کرتے رہے۔ کون مزدور ہیں؟ جو اعتکاف کی نیت سے مسجدوں کے اندر بیٹھے رہے اور مسجدوں سے باہر نہیں نکلے۔ کون مزدور ہیں؟ جو مائیں بہنیں رات کے اندھیروں میں قرآن بھی پڑھتی ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سحری بھی تیار کرتی ہیں، افطاری بھی تیار کرتی ہیں۔ کون مزدور ہیں؟ پھر آخری عشرے میں وہ بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتی ہیں۔ کون مزدور ہیں؟ یہ تمام کے تمام اللہ کے مزدور ہیں۔ روزہ رکھنے والا اللہ کا مزدور، قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ کا مزدور، سحری کرنے والا اللہ کا مزدور، افطاری کرنے والا اللہ کا مزدور، یہاں
یہاں تک کہ اللہ کے نیک بندو قرآن کا سننے سنانے والا یہ بھی اللہ کا مزدور، رات کے اندھیروں میں تہجد کی نیت سے کھڑا ہونے والا یہ بھی اللہ کا مزدور، یہاں تک کہ آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کی نیت سے مرد ہے تو مسجد میں، عورت ہے تو اپنے گھر میں اگر اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں یہ بھی اللہ کے مزدور۔ اب جب آخری رات آتی ہے تو فرماتے ہیں میرے آقا یہ آخری رات بندوں کے لیے مزدوری کو تقسیم کرنے کی رات ہے۔ صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کیا اس سے مراد شب قدر کی رات ہے، کیا اس سے مراد 29ویں رات ہے؟ فرماتے تھے نا میرے صحابہ اس سے مراد شب قدر نہیں ہے، اس سے مراد اس مہینے کی بالکل آخری رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بندہ عید کا دوگانہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے آنسو بہاتا ہے۔ جانتے ہو کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ اپنے گھر کو ایسا لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ کل ملا کر کے اللہ کے بندے کی مغفرت اس رمضان کی برکت سے ہو جاتی ہے، جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں جو اللہ کے مزدور بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، اس کے بالمقابل بڑے بد نصیب انسان بھی ہیں۔ ہاں بڑے وہ بھی انسان ہیں جو محروم رہتے ہیں، جو نہ روزوں کی قدر کرتے ہیں، نہ راتوں کے اندھیروں کی قدر کرتے ہیں، نہ انہیں شب قدر کا معلوم ہے، نہ انہیں آخری رات کا معلوم ہے۔ بلکہ ہم نے دیکھا اے نوجوانوں مجھے کہنے دو، ہاں تم روزہ نہیں چھوڑتے بلکہ تم روزے کا مذاق بھی اڑاتے ہو، روزے کی دھجیاں بھی اڑاتے ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نوجوانوں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تم دن کے اجالوں میں راستوں میں کھڑے ہو کر کے سگریٹوں کے کش لگاتے ہو، بیڑیوں کے کش لگاتے ہو، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے ہاں کلم کلا کھانے کھا کر کے ان روزوں کی دھجیاں اڑاتے ہو۔ اے نوجوانوں مجھے کہنے دو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نوجوان اس روزے کی ناقدری کے ساتھ ساتھ اس روزے کا مذاق بھی اڑاتا ہے، اس روزے کے لیے کلم کلا کھاتا پھرتا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنے لگا اے میری ماں بہنوں ایک زمانہ ہوتا تھا، ایک وقت ہوتا تھا جب تم بڑی پابندیاں روزوں کی کرتی تھی، گھر میں اگر مرد روزہ نہ رکھے لیکن آپ پھر بھی پابند رہتی تھی، یہاں تک کہ اتنی پابند رہتی تھی اگر تمہیں ایام خاص بھی شروع ہو جائے تب بھی کسی گھر کے بچے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج میرے گھر کی ماں میری بہن آج روزے سے نہیں ہے، کسی کو احساس تک نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اگر تجھ پر روزہ معاف ہو گیا پھر بھی تو روزے داروں کی طرح رہتی تھی، اگر تجھ پر روزہ معاف ہو گیا، نماز معاف ہو گئی، پھر بھی تو مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی، اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ لیکن آج میری مائیں بہنوں کو کیا ہو گیا؟ نظر نہیں آتا قرآن کہاں چلا گیا، نظر نہیں آتا نقلیں کہاں چلی گئی، نظر نہیں آتا روزے کی پابندی کہاں چلی گئی۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، ایک زمانہ ہوتا تھا جب تم روزوں کی بڑی پابندیاں کرتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کرتی تھی اور ہر وقت مصلی پر بیٹھ کر کے رمضان کے مہینے میں اپنے رب کو یاد کیا کرتی تھی، لیکن نہ جانے وقت کو کیا ہو گیا، میری مائیں بہنیں بڑی تیزی کے ساتھ شیطان کے چنگل میں پھنس گئی، شیطان نے ان کو جکڑ لیا، اب راستوں کے کناروں پر کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، بازاروں میں کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ مجھے کہنے دیجئے ہاں شاپنگ کے نام پر اپنے روزوں کو توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، ذرا سی بیماری کا بہانہ بنا کر روزوں کو ختم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ذرا سی صحت کی کمزوری کو دیکھ کر کے آج میری بہنیں بھی روزوں کی پابندی نہیں کر رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں، اللہ کی قسم مجھے کہنے دو، اللہ اگر قدر کرنے پر بڑا اجر لکھتا ہے تو ناقدری کرنے پر میرے اللہ کا غصہ بھی نازل ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا اپنے علماء کی زبانی کہ ایک آتش پرست ہے، ایک آگ کا پوجنے والا ہے، ایک آگ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، رب کو نہیں مانتا، رب پر ایمان نہیں رکھتا، دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ آتش پرست دنیا سے چلا گیا۔ ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا تھا
کہ وہ آگ کا پوجنے والا اللہ کی جنت میں ہے، جنت کے مزے لے رہا ہے۔ اللہ کے ولی نے معلوم کیا، اے آگ کے پوجنے والے، تو پرستش آگ کی کرتا تھا، تو عبادت آگ کی کرتا تھا، اللہ کی جنت میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے جو اپنے بندوں کے لیے ہے، جو اپنے مخصوص مومنوں کے لیے ہے، تو اس کی جنت میں کیا کر رہا ہے؟ ذرا سنو کیا کہا تھا اس آتش پرست نے، یقیناً میں جہنم کا مستحق تھا، یقیناً میں اللہ سے دور تھا، لیکن کیا کروں، ایک دفعہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، ایک دفعہ روزے شروع ہو گئے، میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ میرا بچہ کچھ کھاتا ہوا پھر رہا ہے، میں نے اپنے بچے کو بلایا اور اس کے رخسار پر تماچا رسید کیا اور رسید کر کے کہا، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے رمضان چل رہے ہیں اور تو راستے کے اندر کھاتا پھر رہا ہے۔ ہاں ایک وقت تھا کہ مسلمان تو مسلمان اور اللہ کے بندو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی روزوں کی قدر کرتے تھے، وہ بھی رمضان کی قدر کرتے تھے۔ اس آتش پرست نے اپنے بچے کو بلایا، بلا کر کے تماچا رسید کیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے روزے چل رہے اور تو پھر بھی کھاتا پھر رہا ہے۔ ہاں یہ تماچا مارنا میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، رب کعبہ کی قسم مرنے سے پہلے مجھے کلمہ نصیب کر دیا۔ جیسے ہی میں مرنے کے قریب ہوا، اس روزے کی احترام کی برکت سے، اس رمضان کی قدر کی برکت سے اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کر دیا، اور اسی کلمے کی برکت سے آج جنت نعیم کے اندر ہوں۔ اے اللہ کے نیک بندو، میرا اور آپ کا رمضان کیسے گزرتا ہے؟ ذرا ہوش کے ناخن لیں، اس کی ناقدری نہ کریں، اس کی ذلت نہ کریں، اس کی دھجیاں نہ اڑائیں، ورنہ میں اور آپ سے بڑا محروم کوئی نہ ہوگا۔ اے روزہ رکھنے والوں، اے قرآن کے سننے سنانے والوں، خوش نصیبی ہے تمہارے لیے اور خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ فرماتے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روزے کا رکھنے والا، جب یہ قرآن کا سننے سنانے والا کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے حساب اور کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ یہ روزہ بھی اللہ انسان کی شکل دے گا، یہ روزہ کھڑا ہو کر کے آئے گا، یہ قرآن کھڑا ہو کر کے آئے گا، اور اللہ سے آ کر کے کہیں گے، اے میرے رب، یہ پورے دن ہمارے لیے بھوکا رہتا تھا، پورے دن پیاسا رہتا تھا، اے رب اس کی مغفرت کر دیجئے۔ یہ روزہ کہے گا، پھر قرآن آ کر کے کہے گا، اے میرے رب اس کی بخشش کیجئے، اے میرے رب اس کی جنت کا فیصلہ کیجئے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں قرآن سنتا تھا، رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھتا تھا، اے ہمارے اللہ اس کی بخشش فرما دیجئے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی بخشش کی سفارش روزہ کرتا ہے، جس کی بخشش کی سفارش قرآن کرتا ہے۔ کتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی سفارش کوئی عام انسان نہیں بلکہ خود روزہ اور قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ اور کتنا بد نصیب ہے اے اللہ کے نیک بندو، اگر میں غلطیاں بتانے پر آ جاؤں اسی رمضان کے مہینے میں تو کتنی غلطیاں کرنے لگا۔ ہاں میں تجھے بتلانے لگوں، تو بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں مجھے کہنے دیجیے، تو رمضان کو پاس کرنے کے لیے، یہ وقت کو پاس کرنے کے لیے کہتا ہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، کبھی موبائل کی لیڑوں میں لگ جاتا ہے اور دوسرے دوستوں کو بھی لگاتا ہے، اس میں وقت کو پاس کرنے کی بات کرتا ہے، حالانکہ تو وقت کو برباد کرتا ہے، کبھی کیرم کے نام پر، کبھی کرکٹ کے میدان کے نام پر تو کہتا ہے میرا وقت پاس ہو رہا ہے۔ نانا اللہ کے نیک بندے، یہ تیرا وقت برباد ہو رہا ہے، یہ تیرا وقت لہو لعب کے اندر جا رہا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجیے، آج کل فیشن بن گیا، رات کے اندھیرے میں جیسی تراویحیں ہو جائیں، جیسی افطاری ہو جائے، تو سمجھتا ہے اور معلوم کرتا ہے سب سے اچھا کھانا کہاں بنتا ہے، کون سے ہوٹل پر بنتا ہے۔ ہاں تو اس موبائل کے یوٹیوب پر دیکھتا ہے، ہاں دیکھتا ہے کس کی کلا چیز مشہور ہے، کس کی
کون سی ڈش مشہور ہے اور یہ ڈش کہاں ملتی ہے، تو یوٹیوب کی دنیا میں پہنچ کر سیدھا اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے اور گاڑیوں کے اندر بھرتا ہے، اور تو ذرا سا ایک وقت کا کھانے کے لیے بڑی بڑی دور کا سفر کرتا ہے، بڑا پیسہ برباد کرتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، او اللہ کے نیک بندے، تجھے کس نے بہکا دیا؟ کیوں اپنی صحت کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے؟ کیوں اپنی صحت کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے؟ ہاں ان ہوٹلوں کے ذریعے سے آج میں اور آپ بزدل بن چکے ہیں۔ آج ان ہوٹلوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے دل کمزور ہو چکے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، رب کعبہ کی قسم میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نہ جانے ان ہوٹلوں والوں نے کون سی چیز مجھے اور آپ کو کھلائی ہے کہ اب اپنی بہنوں، ماؤں، بیویوں کے ہاتھوں کے کھانے بھی اچھے لگنے بند ہو گئے ہیں۔ میں اور مہینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی رمضان کے مہینے میں میرا جوان اکٹھا ہو کر کے دہلی یا اس سے بھی دور جا کر کے سحری کے نام پر، ڈشوں کے نام پر اپنے پیسے کو بھی برباد کرتا ہے۔ کاش اس پیسے کو تو کسی غریب پر خرچ کرتا، یہ تیری مغفرت کا دریا بنتا، یہ تیری جنت کا دریا بنتا، لیکن تجھے نہ اپنی ماں یاد ہے، نہ اپنا باپ یاد ہے، نہ اپنی بہن یاد ہے، نہ اپنی بیوی یاد ہے، تجھے تو صرف اپنے دوست یاد ہیں، تجھے تو صرف اپنے تعلق یاد ہیں۔ ماں چاہے کچھ بھی کھائے، بیوی چاہے کچھ بھی کھائے، لیکن میرے اور آپ کے شوق میں کمی نہ آئے۔ میں نے ایسے گھروں کے بارے میں بھی دیکھا کہ جن کے گھروں میں سحری کا انتظام تک نہیں، افطاری کا انتظام تک نہیں، لیکن بیٹا ہوٹلوں پر گڑ چھلے اڑاتا پھر رہا ہے، بیٹا اپنے شوق پورے کرتا پھر رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، مجھے کہنے دیجئے، ماں بیچاری پانی کے ساتھ روزے سے ہے اور ماں بیچاری افطاری پانی سے کر رہی ہے، لیکن بیٹے کو ذرا سی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نیک بندے، دوستوں کو خرچ کرنے سے پہلے تجھے اپنی ماں کا خیال کرنا تھا، تجھے اپنے باپ کا خیال کرنا تھا۔ ذرا معلوم کر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں اپنا پیسہ کس پر خرچ کروں؟ میں اپنا پیسہ کس پر خرچ کروں؟ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ تیرے پیسے کے خرچ کرنے کی سب سے پہلی حقدار تیری ماں ہے۔ دوسری مرتبہ معلوم کیا تھا، آقا پھر کس پر کروں؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ فرمایا تھا میرے آقا نے تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی مائیں نظر نہیں آتی، میرا اور آپ کا باپ نظر نہیں آتا، میرے اور آپ کے اپنے شوق پورے نہیں ہوتے۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ نوجوان اپنے باپ کی ناقدری کرے گا اور اپنے دوستوں کی قدر زیادہ کرے گا، اپنی دوستی کو زیادہ نبھائے گا، باپ کے رشتے کو نہیں نبھائے گا، باپ کا نہ کہا مانے گا، نہ باپ کا خیال کرے گا، نہ باپ کی فرما برداری کرے گا، نہ باپ کی خدمت کرے گا، وہ تو دوستی میں مدمست و مگن ہوگا، دوستی کو نبھائے گا۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں اللہ کے نیک بندے۔ آج جب تو دوستیاں نبھاتا ہے، ماں کے آنسوؤں کو نہیں دیکھتا، باپ کے آنسوؤں کو نہیں دیکھتا، باپ کی کمزوری کو نہیں دیکھتا، ماں کی نقاہت کو نہیں دیکھتا، اور صرف اپنی دوستی کو نبھانے میں لگا رہتا ہے، یاد رکھنا تو فتنوں کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ خالی فتنوں میں شامل ہونا شراب نہیں، زنا نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ زنی نہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندوں، جب باپ کی ناقدری ہونے لگے، جب دوستوں کی قدر زیادہ ہونے لگے، اس طرح کی حرکت کرنے والے سن لے، وہ قیامت کے فتنوں میں شامل ہو چکے ہیں، وہ قیامت کے فتنوں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ آج اسی رمضان کی برکت سے اللہ کے نیک بندوں، میں اور آپ اپنے گھروں کا خیال نہیں کرتے اور اپنے دوستوں کے شوق کو پورا کرتے اور اپنے گھروں کے بالکل خیال نہیں کرتے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ اس لیے اس رمضان کی برکت سے آؤ میں اور آپ
ان شوق کو چھوڑ دیجئے. یہ ایک مہینہ عبادت کا سیزن ہے, یہ ایک مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے. عبادت کے ذریعے, روزوں کے ذریعے, رات کو اللہ کے سامنے رونے کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا فرماتے تھے میرے آقا, روزے داروں کو افطار کرایا جائے. صحابہ معلوم کرتے تھے آقا کہاں سے افطار کرائے, ہم تو اتنے مالدار نہیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا ایک پانی کا گھونٹ پلا کر کے روزے دار کو افطاری کرا دینا, ایک لسی کا گھونٹ پلا کر کے روزے دار کو افطاری کرا دینا. پورا پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آج مجھے اور آپ کو روزے دار نظر نہیں آتے. مجھے ایک اور کڑوے جملے دہرانے دیجیے. آج کل تو افطاری کے نام پر بھی فیشن بن گیا, افطار پارٹی چلنے لگی, اور ان افطار پارٹیوں میں روزے دار کم نظر آتے ہیں, بے روزے دار زیادہ نظر آتے ہیں, جھوٹے زیادہ نظر آتے ہیں, مکار نظر آتے ہیں, دلال نظر آتے ہیں. ان میں اللہ کے ولی نظر نہیں آتے, علماء نظر نہیں آتے, دعوت کے ساتھی نظر نہیں آتے, خانقاہ کے بزرگ نظر نہیں آتے, مدرسوں کے طلبہ نظر نہیں آتے, محلوں کے غریب نظر نہیں آتے, رشتہ دار غریب نظر نہیں آتے. مجھے کہنے دیجئے کہ افطاری کے نام پر یہ جو تو نے فنکشن شروع کر دیے ہیں اور جس میں تو اپنی نیتا گری چمکاتا ہے, یاد رکھنا اس پورے فنکشن پر تجھے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. روزے دار کو روزہ افطار کراؤ, لیکن اس سے پہلے اپنے ماں باپ کا خیال کرو. ماں باپ ٹھیک ہے تو بھائی بہنوں کا خیال کرو, اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو, اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو. مجھے کہنے دیجئے بھائی افطار پارٹی دے رہا ہے اور دوسرا بھائی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, دوسرے بھائی کے مکان کی چھتیں کمزور ہیں, دوسرے بھائی کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور وہ بیچارہ رو رہا ہے کہاں سے میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کروں گا, اور ایک بھائی ہاں اپنے پیشن میں کوئی کمی نہیں آنے دے رہا ہے, بڑے بڑے لوگ اس کے گھر افطار کرنے آ رہے ہیں, لیکن اس کو ذرا سا اپنی بھائی کا خیال نہیں. مجھے کہنے دیجئے میں کڑوے جملے کہہ دوں گا, بھائی تو افطار پارٹیوں پر اپنے پیسوں کو برباد کر رہا ہے, اور بہن زکوٰۃ کی لائن میں لگی ہوئی ہے, اور بہن اپنا راشن جو سرکاری ملتا ہے اس کے ذریعے سے اپنا وقت گزار رہی ہے, اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے. کیا ایسے بھائیوں کو شرم نہیں آتی کہ پوری دنیا کو تقسیم کرتے رہیں لیکن اپنا بھائی محروم رہ جائے, اپنی بہن محروم رہ جائے, اپنا پڑوسی رشتہ دار محروم رہ جائے؟ اللہ کے نیک بندو, اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے جب کسی نے معلوم کیا تھا آقا افضل صدقہ کون سا ہے, کون سا افضل صدقہ ہے؟ فرماتے تھے میرے آقا تیرا صدقہ سب سے افضل وہ ہے کہ جو تو اپنے غریب ایسے رشتہ دار کو دے جو تیرا مخالف بھی ہو, جو تیری برائیاں بھی کرتا ہو, جو تجھ سے نفرت بھی رکھتا ہو. فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جو تیرا غریب رشتہ دار جو تیرا مخالف ہو اس کے پاس تو بھجوا دیا کر, لیکن نہ اس طرف تو نہیں جائیں گے. اس لیے اللہ کے نیک بندو ارادے کرو کہ انشاءاللہ یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ روزوں کی پابندی کریں گے, قرآن کی پابندی کریں گے. کہو انشاءاللہ اس میں ماں باپ کا خیال کریں گے, بھائی بہنوں کا خیال کریں گے, غریب پڑوسیوں کا خیال کریں گے, غریب رشتہ داروں کا خیال کریں گے. اگر اس طریقے سے ہم نے رمضان گزار دیا انشاءاللہ یہ رمضان میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے